السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، 12 اپریل 2010 کو تحریک صبح ہزارہ کا آغاز اس وقت پیک پہ گیا جب 12 اپریل کو صبح ہزارہ تحریک کے حوالے سے فوارہ چوک میں مرحوم بابا حیدر زمان نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور پورے ہزارہ ڈویژن میں اس دن احتجاج ہو رہا تھا، اور خاص کر ایبٹ آباد میں پولیس نے فائرنگ کر کے 6 لوگوں کو شہید کیا اور 200 سے زائد لوگ جو ہیں اس دن زخمی ہوئے، جس کے بعد یہ تحریک ایک پیک پکڑ گئی پوری دنیا میں۔ یہ تحریک کو میڈیا نے، لوکل میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اور نیشنل میڈیا نے کور کیا۔ پھر پورا ایبٹ آباد شہر بند ہو گیا، پولیس کا ایبٹ آباد میں شہر میں نکلنا مشکل ہو گیا، اور اس وقت کے ڈی آئی جی ہزارہ، جس کے کہنے پہ یہ گولی چلی، امتیاز الطاف، وہ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ایبٹ آباد سے نکلا۔ آہستہ آہستہ دوبارہ جو ایبٹ آباد میں پولیس کا شہر میں میڈیا کے توسط سے مختلف لوگوں کے حوالے سے وہ شہر میں انٹری ہوئی، اس وقت جہاں پہ جو ڈی ایچ جی ڈاکٹر سلیمان آئے، انہوں نے پولیس کا مورال دوبارہ اپ کیا اور لوگوں سے الزام رکھا۔ لیکن بات کروں گا تحریک صبح ہزارہ کی۔ تحریک صبح ہزارہ کی چھتری کے نیچے، یعنی کہ بابا حیدر زمان کی چھتری کے نیچے، تمام جو سیاسی پارٹیاں سہ مسلم لیگ نون کے تمام یکجا ہو گئی اور صبح ہزارہ کے لیے تحریک جو ہے پیک پکڑی۔ کوستان سے لے کے چاریکس تک تمام ہزارے وال ایک ڈیٹ حرم پہ متحد ہوئے کہ صبح ہزارہ لے کے رہیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر کچھ ایسے عناصر اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس تحریک کو سبوتاج کیا، اور بابا حیدر زمان نے تحریک صبح ہزارہ کو رجسٹرڈ کروا لیا۔ جب الیکشن آئے تو تمام لوگ جو ہے مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارم پہ صبح ہزارہ کے نام پہ الیکشن لڑا۔ جو جیتنے والے لوگ ہیں ان پارٹیوں کے منشور پہ چلے اور تحریک صبح ہزارہ کا نام آہستہ آہستہ دفن ہونا شروع ہو گیا۔ جبکہ اس وقت پیپلز پارٹی پاکستان، تحریک انصاف، تمام دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ملک کی، انہوں نے حتیٰ کہ مسلم لیگ نون نے بھی صبح ہزارہ کی حمایت کی اور کہا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو صبح ہزارہ بنائیں گے۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح ہزارہ کی تحریک جو ہے صوبائی اسمبلی نے پاس کی، اور وہ بھی ایک تحریک لولی پاپ تھی، یعنی کہ جس طرح 2/3 اکثریت سے تحریک کو پاس کیا جاتا ہے قرارداد کو، اور وہ قرارداد جو ہے وفاق میں جاتی ہے، وہ قرارداد جو ہے ایسے ہی بغیر کاؤنٹنگ کے چند ایک لوگوں نے بیٹھے اور صرف ایک عوام کو لولی پاپ دینے کے لیے وہ قرارداد منظور ہوئی، جبکہ وہ بھی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے۔ اور قومی اسمبلی میں بھی سردار یوسف صاحب جو ابھی بھی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے، اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے، باقی لوگوں نے بھی، نون لیگ نے کوشش کہا کہ ہم صبح بنائیں گے لیکن صرف نعروں کی حد تک۔ آج 12 اپریل کو جب دوبارہ ہر سال بابا حیدر زمان مرحوم تو یہ خواب لیے ہی فوت ہو گئے، اس کے بعد یہ سٹنٹ صرف 12 اپریل کی حد تک محدود رہ گیا۔ آج 12 اپریل کو ان شہداء کی برسی منائے گی، جس میں میں بتاؤں کہ تحریک صبح ہزارہ اور صبح ہزارہ تحریک، یہ 2 علیحدہ پلیٹ فارم بن گئے۔ تحریک صبح ہزارہ بابا حیدر زمان کی، اور صبح ہزارہ تحریک جو ہے وہ سردار یوسف اس کو رن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف جو آج پروگرام ہوئے، 3 پروگرام ایبٹ آباد میں مختلف لوگوں نے کیے، ایک صبح ہزارہ تحریک، ایک تحریک صبح ہزارہ، اور ایک علیحدہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کیا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، جلال بوا آڈیٹوریم میں سردار یوسف اور مسلم لیگ نون کے اور دیگر جماعتوں نے اس میں حصہ لیا، جس میں صبح ہزارہ تحریک کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ لیڈر زیادہ تھے اور عوام کم تھی۔ ایک جلال بوا آڈیٹوریم جس میں 350 سیٹوں کی کیپیسٹی ہے، وہ آدھا بھی فل نہ کر سکے۔ لوگوں کی دلچسپی، لوگوں کا اعتماد ان لوگوں سے اٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو تحریک صبح ہزارہ ہے، ان لوگوں نے بھی ڈسٹرکٹ کونسل میں پروگرام کیا، اور ڈسٹرکٹ کونسل کی کیپیسٹی جو ہے
وہ بھی تقریباً 67 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہی بمشکل لیڈران ہی فیل ہوئے۔ یہ تحریک پیک پہ گئی اور آج صرف چند ایک لوگ رہ گئے ہیں۔ لوگوں کی دلچسپی ان لیڈران پہ نہیں ہے جو صرف اور صرف ایک اسٹنٹ کے طور پہ تحریک صبح ہزارہ کو استعمال کرتے ہیں، بس یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، JJIF اور دیگر جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، صرف جو میں بڑی پارٹی ہیں اس علاقے میں جیسے نون لیگ اور PTI ان کی بات کروں گا۔ ان کے لیڈران جب ووٹ لینا ہوتا ہے اس وقت صبح ہزارہ کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو صبح ہزارہ بھول جاتا ہے اپنی پارٹی میں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ جب 12 اپریل کا دن آتا ہے اس میں بھی ایک بڑا جلسہ یا بڑی ریلی متحد ہو کے آرگنائز نہیں کر سکے تاکہ اپنی ہزارے والوام کو یہ باور کرائیں کہ ہم صبح ہزارہ کے لیے متحرک ہیں۔ صرف یہی نعرہ لگاتے ہیں جب پاکستان میں صوبے بنیں گے صبح ہزارہ بھی بنے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو ان کا حق ہے، جو محرومیات پہلے یہاں جو ہزارہ وارڈ سے جو چیزیں ان کا حق ہے وہ نہیں مل رہا، چاہے بجٹ میں ہے چاہے کسی بھی حوالے سے ہے، ان چیزوں کو لینے کے لیے عوام کو خود متحد ہونا پڑے گا اور ایسے فصلی وڈیروں لیڈروں کو جو ہے خیر آباد کہنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو آپ کے حق بھی ملیں گے اور صبح ہزارہ بھی ملے گا۔ شکریہ۔